سنسیئرٹی کیا ہوتی ہے؟ مطلب ہاؤ وڈ یو ڈیفائن سنسیئرٹی؟ یار اخلاص خا لام سواد، جیسے سم تھنگ از جسٹ پیور، جسٹ ٹو فلٹر آؤٹ تھنگس. ہاں جیسے فلٹر کر لینا. یوسف میں آتا ہے نا کہ اس میں جب بھائی آئے تھے یوسف علیہ السلام کے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نا بڑا بارگین کیا، نیگوشیٹ کیا کہ جی ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دیں جو پکڑے گئے تھے بنیامین. تو پھر آتا ہے فلم استیئسوا منہ خلصوا نجیہ، یعنی دے فلٹرڈ دیم سیلوز آؤٹ، یعنی انہوں نے نا اپنے آپ کو خالص کر لیا. اس حوالے سے ایک اور صورت میں آتا ہے کہ کاؤ کے بارے میں آتا ہے، گائے کے بارے میں. ہاں جی کہ اس کے جو ڈنگ ہے اور جو اس کا جو خون ہے، بلڈ ہے، اس کے درمیان میں سے یعنی خالصاً لبنن، یعنی فلٹرڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. ساری جو امپیورٹیز ہیں نا وہ جو ہے سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں نا خالص جو کرکس ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. سو ان ٹرمز آف ایکشنز ہاؤ وڈ یو سے کہ کوئی ایکشن پیور اور سنسیئر کب ہوتا ہے؟ برو دس از ویری کریٹیکل، دس از ویری ویری کریٹیکل. اب ہمیں احادیث پتہ ہے. اب دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان کو اپنی سنسیریٹی کے حوالے سے نا اس کو ہی شوڈ ری وزٹ اگین اینڈ اگین. وہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے نا کہ جو 3 بندے تھے جو سب سے پہلے پیش کیے جائیں گے ہوں گے مسلمس. ان میں سے ایک حافظ ہوگا یعنی عالم ہوگا، اور ایک مجاہد ہوگا جو شہید ہوا ہوگا، اور ایک سخی ہوگا جو سخاوت کرتا رہتا ہوگا، مال خرچ کرتا رہتا ہوگا. اب دیکھیں انہوں نے اپیرنٹلی بہت اچھا کام کیا. ایک نے علم جو ہے بالکل پڑھاتا رہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا ہے، اینڈ دا تھرڈ ون امیجن کریں کہ مال خرچ کرنا از ناٹ اے اسمال تھنگ. مال خرچ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. وہ سخاوت کرتا رہا تھا. پرابلم کیا تھی؟ دیز پیپل ended up going to the hell fire. کیونکہ ان کی جو نیت تھی وہ خالص نہیں تھی. ان کی جو انٹینشن تھی اس میں فساد تھا، ریاکاری اس میں تھی کہ لوگ میری واہ واہ کریں کہ جو بہت بڑا عالم ہے، لوگ واہ واہ کریں کہ جی بہت بڑا مجاہد ہے، بہت اسٹرانگ آدمی ہے، لوگ واہ واہ کریں کہ جی بہت زیادہ یہ سخی ہے اور یہ جو مال خرچ کریں. everything for the people not for the sake of Allah. اور اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں جو جس کے لیے کیا تھا وہ تو مل گیا نا. تمہیں چاہتے تھے کہ تمہیں بریو کہا جائے، تمہیں بریو کہا گیا. تمہیں واہ واہ چاہیے تھی لوگوں سے، عالم بن کے شیخ کہا جائے، بڑے بڑے تمہیں لقب دی جائیں، تمہیں وہ مل گئے. So does it apply to every action that we do, or it's related to only religious actions? ہاں، اگر تو آپ دنیاوی ایکشنز کو اجر کا باعث بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص لے کے آئیں گے. اوکے، اپنی نیت چینج کریں گے. جیسے ایک شیخ بتا رہے تھے کہ میں سیڈیا میں اپنے ٹیچر سے پڑھا تھا اور ہم گھر میں کلاس لے رہے تھے، تو دروازہ ناک ہوا. تو کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے جانے لگا، تو میرے ٹیچر نے کہا کہ رک جاؤ. کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا شیخ کوئی آیا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے کیا اس کو نیڈ ہے. کہتے تم بیٹھ جاؤ میں جاتا ہوں. کہتے میں اٹھ کے گیا، اور جب میں اٹھ کے گیا تو اسے کام شام کیا اور پھر سارا آ گیا. تو ٹیچر نے کہا کہ آپ کی انٹینشن تھی نا کہ آپ اس کی نیڈ کو سننے جا رہے ہو، بٹ آئی میڈ انٹینشن کہ میں اپنے بھائی کی مدد کرنے جاؤں گا، میں اس کو اسمائل کر کے ملوں گا، میں اس کے رائٹ ہینڈ میں اپنا رائٹ ہینڈ دوں گا، میں اس کو پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہوں گا. اینڈ ہی لسٹڈ اباؤٹ 40 انٹینشنز، اراؤنڈ 40 انٹینشنز. کہ اب یہ دیکھا جائے تو دروازہ کا ناک کرنا تو ایک نارمل ایک کوئی آیا ہے دروازے پہ، تو یہ جو ہے نا کہ اللہ کے لیے اپنی انٹینشنز کو پیوریفائی کرنا، جو برو آپ نے حدیث شیئر کی نا، یہ ابو ہریرہ نے کوٹ کی ہے. اور جو اچھا سنسیریٹی از سبحان اللہ، ہم بھی نا بڑے سپرفیشل اور ہم نا بڑے سرفیس لیول پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا دور بھی ایسا اور ہم مسلمان بھی ایسے ہیں. سنسیریٹی آپ کے دل و دماغ پہ اثر کرتی ہے اور عمل سے سیکھی جاتی ہے، اور ایک پریکٹس کا نام ہے. اٹس ناٹ لیکچرز کی لیکچرز ہم علم سن کے وہ سنسیریٹی اچیو ہو جائے گی، ون ٹائم کانسٹنٹ ہے، مطلب یو ہیو ٹو کیپ ڈوئنگ اٹ. اب دیکھیں نا، the more connection you have with Allah سبحانہ و تعالیٰ، اتنی سنسیریٹی انشاءاللہ الرحمن آپ کی بڑھے گی. جیسے آتا ہے نا کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے آپ خود دیکھ رہے ہو. if that is not achievable فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. ایٹ لیسٹ آپ کے مائنڈ میں یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اینڈ مائنڈ یو برو، اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کی سبحان اللہ آپ کی لائف جو ہے نا بالکل فلپ ہو جاتی ہے، آپ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں. اور صحابہ کو اس بات کا یقین آ گیا تھا نا شیخ. یعنی جو ابو ہریرہ کی میں بات کر رہا تھا نا، حضرت ابو ہریرہ سے ایک گیدرنگ میں تھے، انہوں نے درس دیا، اور جب وہ لوگ ڈسپرس ہو گئے تو ایک شخص آیا
اور کہا کہ ابو ہریرہ مجھے ایسی نریشن کوٹ کریں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ڈائریکٹلی سنی ہو. اب حضرت ابو ہریرہ ہی واز اباؤٹ ٹو کوٹ دس نریشن جو کہ آپ نے پڑھی ان 3 لوگوں کی, بٹ بیفور ہی کوٹیڈ ان کے یعنی فزیولوجیکلی ان کے چینجز ہونے شروع ہو گئے باڈی میں, سانس پھول گیا اور ان کے چہرے کے ایکسپریشنز چینج ہو گئے, اینڈ ہی فینٹیڈ, بے ہوش ہو گئے. پھر لوگوں نے ان پہ پانی چھڑکا, پانی پلایا اور کہا, پھر وہ اٹھے, ہاں پھر انہوں نے ہوش آیا, دوبارہ سے حدیث کوٹ کرنے لگے, اینڈ دین ہی فینٹیڈ. اور پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا, اور پھر چوتھی دفعہ بڑے کنٹرول کر کے انہوں نے اپنے آپ کو یہ حدیث بتائی کہ قیامت کے دن, بلکہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ وجہ ربک والملک صفا صفا, اللہ تعالیٰ آئیں گے اور ملائکہ آئیں گے, وکل امت جاثیہ, تمام امت اپنے گھٹنوں پہ ہوں گی, تو پھر پہلے 3 لوگوں کو جو بلایا جائے گا وہ حدیث. اینڈ سبحان اللہ, دس حدیث وی ایزیلی نیریٹڈ اٹ ان فرنٹ آف دا پیپل, بٹ اٹ ہیڈ سو مچ امپیکٹ آن دیئر فزیولوجیکل ہیلتھ ایز ویل, ان کے ہارٹ ریٹ, ان کے بلڈ پریشر, ان کا سب کچھ, کیونکہ انہوں نے واقعی میں نا ان احادیث کو سمجھ لیا تھا, اور ان کو پتہ تھا کہ یار ہم بھی تو دین کام کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ جو دین کام کریں گے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے نہیں ان کو, بلکہ جہنم کو بھڑکائیں گے ان لوگوں سے. اور برو ان لوگوں نے حرام نہیں کمایا تھا مال, جو غنی تھا اس نے بینک سے سود لے کے نہیں کمایا تھا, یا لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر کے نہیں, اور نہ ہی قرآن پڑھنے والا کوئی غلط تجوید سے قرآن پڑھتا تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, بس صرف یہ تھا کہ لوگ میرے بارے میں واہ واہ کریں گے, یار کمال کا عالم ہے, کمال کا غنی ہے, کمال کا اسپیکر ہے. وہ مجھے یاد آتی ہے نا وہ آیت سورہ کہف میں جو آخری آیت ہے, فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. کہ دیکھیں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, عملا صالح ہونا چاہیے. عملا صالح کیا ہے کہ صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, اور شرک نہ کرے. اب شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس نے پلیز کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس میں لوگوں کو بھی پلیز کرنے کی اس کے اندر جو ہے نا وہ چاہت ہو جائے, یہ شرک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برو وہ اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ اللہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک, کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک ٹھہراؤں. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احسن المخلوق ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے بارے میں جو ہے خوف تھا, ڈر تھا, اور رسول اللہ نے یہی بات صحابہ کرام کو بھی بتائی کہ ان اخوف علیکم, کہ مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں کہ تمہارے اندر شرک نہ آ جائے, اور وہ ریا ہے, ریاکاری. مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کو نا ہم سے نا پیور عمل مقصود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم فزیکلی ایک ایکشن کر دیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اپیرنٹلی اللہ تعالیٰ نیڈز دا پیورسٹ آف آل. اور اللہ تعالیٰ کو مقصود کیسے بھی نہ ہو, مطلب ہیومنلی بھی, اگر ابو سعد یا خرم آپ کے گھر کوئی بندہ ایک بڑا سا گفٹ لے کے آئے, بڑے سے باکس میں, ٹھیک ہے, بڑا اچھا سا گفٹ ہے, لیکن جب آپ اس کو کھولیں تو 2 میں نام کسی اور کا لکھا ہو, جسٹ ٹرائی ٹو امیجن, جس سے آپ کو تھوڑا سا یہ احساس ہو, او اس نے شاید لیا تو کسی اور کے لیے تھا, لیکن اس نے مجھے دے دیا, یا اس کو کسی نے یہ گفٹ دیا تھا اور اس نے آگے مجھے دے دیا. اصل میں اس کا مقصد کچھ اور تھا. سو وی ایز ہیومنز وی ڈونٹ ریئلی اون اینی تھنگ. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق مالک ہے نا, تو ہمارے لیے یہ ایک انسلٹ ہے, یو نو, وی وڈ فیل بیڈ اباؤٹ اٹ. تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی ایکشن کر رہے ہیں جس میں ملاوٹ ہے, جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ چیز کیسے قبول کر سکتا ہے؟ یہ 3 اعمال چوٹی کے اعمال ہیں, چھوٹے اعمال. ہمارے جو یعنی شیوخ ہیں, جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں, وہ تو کہتے تھے کہ ہم یعنی جب پانی بھی پیا کرتے تھے نا تو اپنے ٹینشن کو پیور کر لیا کرتے تھے, یعنی ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل میں. اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما عالجت شیئا اشد علی من نیہ لانہا تتقلب علی. اب دیکھیں یہ لائف لانگ پروسیجر ہے, یعنی ایسا نہیں کہ میں اگر ابھی کہہ دوں کہ جی میں اب سے میری نیت صاف ہے, اب میں ہر عمل کروں گا اللہ تعالیٰ کے لیے کروں گا. نو, یہ عمل تب تک چلتا رہے گا جب تک میرے اندر سانسوں میں سانسیں ہیں. اور سفیان ثوری یہی تو کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ مشکل جس سے میں نے لڑائی کی ہے نا وہ میری نیت ہے پوری زندگی, کیونکہ جب بھی میں اسے لڑائی کرتا ہوں پھر ہی میرے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے. I try to grab it again. اور ہم کسی عام بندے کی بات نہیں ہے یہ سوال یہ پہ, مطلب کہ ایک ایسا شخص ہے جو علم کی دنیا میں اس کا نام ہے, ٹھیک ہے, فقیہ ہے, تفسیر اس بندے کی اپنی, اور اس کی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں تو اتنا لمبا جرنی ہے, مطلب دیز پیپل یوز ٹو ٹریول فرام ون پلیس ٹو اندر. بلکہ ان کی بایوگرافی میں نے پڑھا تھا کہ ہی وینٹ ٹو بصرہ. یہ تھوڑا سائڈ نوٹ پہ وہ چیز ہے کہ علم کے لیے نا ان کی وہ چیز کتنی زیادہ تھی. ہی وینٹ ٹو بصرہ ایک حدیث کلیکٹ کرنے کے لیے. جب انہوں نے اس شخص کو دیکھا تو ہی کوئکلی آسکڈ ہم کہ مجھے نریٹ کرو فلاں 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 حدیث. سو ہی نریٹڈ دا حدیث.
تو جب نریٹ کر لی اس نے شیخ نے نا اس کو ہگ کیا اور سلام کیا. تو پھر اس شخص نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں سفیان ہوں. نے کہا ابن سعید کے بیٹے سفیان؟ نے کہا ہاں ابن سعید کے بیٹے. الثوری؟ ہاں الثوری. تو کہا کہ آپ نے حدیث پہلے پوچھی اور سلام بعد میں کیا، یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں آپ سے حدیث پوچھنے لگا ہوں، اس سے پہلے آپ کو موت نہ آ جائے، میں پہلے حدیث پوچھ لوں اور پھر میں نے آپ کو سلام کیا. مطلب ٹو دس ایکسٹینٹ دیز پیپل یوز ٹو تھنک. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار یہ مطلب سلام آخر میں کر رہے ہیں، اور حدیث کی اتنی امپورٹنس ہے کہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ میں فوراً اس بندے سے پہلے پوچھ لوں، ایسا نہ ہو کہ اس کو موت آ جائے. انٹینشن سے اگر ہم دیکھیں نا کہ جس کی انٹینشن پیور نہیں ہے نا، ہی از اپون دا رانگ انٹینشنز وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، یعنی اس کی وہ چینج نہیں ہوتی. علماء کہتے ہیں جس کی انٹینشن پیور ہے نا وہ 40 دفعہ چینج ہوتی ہے ایک گھنٹے میں، 40 times in an hour. کہ میں ایون آپ نماز شروع اپنے کس انٹینشن سے کی تھی، ختم اس کس انٹینشن پہ کی ہے. ایون ان حدیث وہ آتا ہے نا کہ وہ ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں جب ایک حدیث سنا رہا ہوتا ہوں، اٹس پاسبل کہ میں نے شروع تو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کی، نیت میری صاف تھی، لیکن جب میں اینڈنگ تک پہنچا ہو سکتا ہے میری نیت چینج نہ ہو جائے. مثال کے طور پہ مجمع ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی ایسا کوئی بندہ آیا ہے، ناؤ آئی جسٹ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اور ووکل بنانا چاہوں کہ میں کتنا اچھا بولتا ہوں، تو بولتے ہیں ایک حدیث کو نریٹ کرنے کے لیے بھی اٹس پاسبل کہ آپ کی نیت چینج ہو جائے. تو آپ کو نیت کو نا ٹھیک کرنا چاہیے.